ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی ڈریسنگ کے حوالے سے۔ سردیوں کا موسم آتے ہی ہر شخص اپنی ڈریسنگ کے انتخاب میں کچھ تبدیلیاں لاتا ہے۔ مردوں کے لیے سردیوں میں ایسی ڈریسنگ کرنا ضروری ہوتی ہے جو نہ صرف ان کے جسم کو گرم رکھے بلکہ ان کی شخصیت کو بھی نکھارے۔ سردی میں اکثر لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے کپڑے منتخب کریں جن میں وہ خود کو پر اعتماد اور آرام دہ بھی محسوس کریں۔ سردیوں میں ڈریسنگ کا مقصد صرف جسم کو سردی سے بچانا نہیں ہے بلکہ اپنے اعتماد اور شخصیت کو بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم مردوں کی ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں تو صرف موسم کے مطابق لباس کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لباس جو مرد حضرات ہیں ان کے کانفیڈنس کو کس طرح سے بڑھا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے معروف انٹرنیشنل ڈریسنگ ایکسپرٹ حامد سعید صاحب نے ہمیں شو میں جوائن کیا ہے اور ان سے مشورہ لیے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حامد صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا جس طرح سے سردیوں کا آغاز ہو گیا ہے، آپ تقریباً 25 سال آپ نے نیو یارک میں گزارے ہیں، پہلے بھی آپ ہمارے شو میں بڑی بار آئے ہیں، آپ کا جو کلپ پھر وائرل ہوتا ہے اس سے لوگ بڑے انسپائر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں پر لوگ سردیوں کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ وہاں پر تو بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، یہاں تو بس 1-2 مہینے ہمیں ہلکی سی سردی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایکچولی انہوں نے فگر آؤٹ کیا ہوا ہے کہ سردیوں میں ہم نے کیسے ڈریس اپ کرنا ہے، وارم کیسے رہنا ہے اور اس کے ساتھ اچھا بھی کیسے لگنا ہے۔ تو اس دونوں چیزیں بیلنس ہونی چاہیے نا، اس کے بغیر اگر آپ کمبل لپیٹ لیں گے یا اگر آپ موٹی سی جیکٹ پہن لیں گے تو آئی مین obviously you're gonna kill your look۔ اچھا انہوں نے فگر آؤٹ ایسے کیا کہ وہاں لیئرنگ کا کانسیپٹ ہے جو میں پاکستان میں انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہوں کہ لیئرنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی ایک چیز آپ کو گرم نہیں رکھ سکتی۔ تو اس کا مطلب شروع کرتے ہیں، پہلے آپ نے سب سے پہلی لیئر کیا لگانی ہے؟ تو پہلی آپ نے تھرمل کی لیئر لگانی ہے۔ تو تھرمل یہاں ملتے ہیں اور تھرمل میں آپ کی جو آپ کے پجامہ بھی ملتا ہے، آپ کی بنیان ٹائپ کی چیز ملتی ہے۔ تو پہلی لیئر وہ ہو گئی، بلکہ اس سے بھی پہلی لیئر ایک بنیان کی ہے، ٹھیک ہے نا، دو لیئرز ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد تیسری لیئر آ گئی آپ کی جو شرٹ پہنیں گے، لازمی بات ہے۔ تو اگر آپ سردیوں میں شرٹ پہننا چاہتے ہیں ایکسکیوز می کیجول، تو فلینل کی شرٹ بڑی زبردست شرٹ ہے، فلینل کی شرٹ فلالین ہے جو آج کل بڑی پاپولر ہے، اینڈ دیٹ کوڈ گیو یو اے گریٹ لک بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ کوڈ گیو یو کیپ یو وارم۔ اچھا اس کے بعد چوتھی شرٹ آ گئی سویٹر کی۔ اب سویٹر یہ نہیں کہ وہ والا جو بڑا سستا سا سویٹر ہوتا ہے، وہ اتنا موٹا سا ہوتا ہے، اس کے اوپر ساری پلنگ آ جاتی ہے، بلکہ وہ آپ کی شرٹ میں کلر بھی لگ جاتا ہے سویٹر کا۔ تو سویٹر ہو جو بڑا سلیک سا سویٹر ہو، اس میں آپ وی نیک لے سکتے ہیں، اس میں آپ ٹرٹل نیک لے سکتے ہیں، آپ اپنی گردن کو بھی وارم رکھ سکتے ہیں۔ obviously گردن اگر وارم ہے تو آپ وارم رہیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نیکسٹ لیئر آ گئی آپ کی، لیٹس سے آپ پروفیشنل ہیں تو آپ نے سوٹ پہننا ہے یا آپ نے بلیزر پہننا ہے، تو ایک اور لیئر اور آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ لیئر ہے وہ ہے ٹاپ کوٹ کی۔ ٹھیک ہے، ٹاپ کوٹ، بلکہ دو کوٹس ہیں، ایک ہے کار کوٹ کیونکہ آپ نے گھر سے نکلنا ہے، اس کے بعد آپ نے کار میں جانا ہے تو کار وارم تو نہیں ہے نا، تو کار کوٹ کے ساتھ آپ اندر جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ڈرائیونگ بھی کر سکتے ہیں، وہ ذرا شارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لانگ کوٹ۔ لانگ کوٹ ہے جو آپ کو وہ لک دیتا ہے۔ اس کے بعد ہیٹ ہے، مفلر ہے۔ سو آئی مین یو آر ویری ویل ڈریسڈ فار ٹو کیپ یور سیلف وارم اینڈ لک، کسی ایونٹ پہ جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں سب یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ لانگ کوٹ جو ہے اس کو مینیج کرنا، اس کو کیری کرنا، یہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے کہ یار کوئی کیا کہے گا یہ اتنا لمبا کوٹ پہنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے۔ دیکھیں بات سنیں، موویز ہم نے سب نے دیکھی ہوئی ہیں، اس میں کیا لوگ ہے، بے شمار لوگ جو کہتے ہیں جی موویز میں یہ ہے، میں ایسے لگنا چاہتا ہوں۔ لانگ کوٹ ایک اسٹیپل آئٹم ہے، دس از ناٹ اے سم تھنگ ناولٹی آئٹم، بلکہ میں کہوں گا ایک لانگ کوٹ 3-4 کلرز ہیں، اس میں سے ایک کلر چوز کر لیں آپ۔ نیوی کا لانگ کوٹ اٹس اے ٹریمینڈس کوٹ، اور اس کے بعد ہے کہ دس ول کیپ یو، I mean you can get use of this for another 10-15 years. Nothing gonna happen to that top coat. دوسرا یہ ہے کہ آپ بلیک میں چلے جائیں، چارکول میں چلے جائیں، یا کیمل کلر کا کوٹ ہے وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ 4 آپشنز، یہ 4 آپ کے کلر کی آپشن سال آپ کیری کر سکتے ہیں، سال سر ایک بار بنوا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں چاہے مہینہ 2 مہینے سردی پڑتی ہے تو ٹھٹرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا یہ ہے کہ جی وہ سردی تو نہیں، کب کبھی نہیں جاتی، that's what people say. I would say that's the best way to keep on. اچھا صرف اگر ہم اسپیسیفکلی سوٹنگ کی بات کریں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں سردیوں کے لیے کون سے کلرز ہیں، کون سے پیٹرنز ہیں، چیک ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں وہ ایڈ اپ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ڈارکر کلرز give you more powerful look اور more reliability, you look more. فٹنگز کے ساتھ ہی جو مفلر ہے، شلوار قمیض کے ساتھ مفلر ہے، شلوار قمیض کے ساتھ شال ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ کس طرح سے کیری کرنی چاہیے؟ دیکھیں شال تو انتہائی ہماری ٹریڈیشنل لک آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ امپورٹنٹ میٹنگ میں جا رہے ہیں، اگر آپ کارپوریٹ بندے ہیں تو I don't think it's going to suit you.
دوسرا جو ہے مفلر جو ہے, مفلر از پارٹ آف دیٹ ٹریڈیشنل آؤٹ فٹ. اب گورے بھی پہنتے ہیں, وہ سوٹ کے ساتھ بھی پہنتے ہیں, تو بس رنگ برنگا نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی کلر میچ کر لیں, سالڈ کلر میں رہیں گے تو آئی تھنک اٹس گونا ہیلپ یو. ٹھیک ہے. اور اگر مردوں کی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں, ان کی فارمل ڈریسنگ ہے, اس میں انہیں زیادہ طور پر کیا ترجیح دینی چاہیے اگر صرف کہیں ڈنر کے لیے باہر جا رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ باہر جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو جیکٹ کے بغیر نا یو ڈونٹ ہیو اے لک. ٹھیک ہے. اس سے پینٹ شرٹ پہن کے چلے جاتے ہیں. ابھی سیم تھنگ ہے کہ ایوری باڈی از ویئرنگ پینٹ شرٹ, باہر جاتے ہیں. کبھی آج تک آپ نے کوئی مڑ کے دیکھا کہ آپ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, چاہے اس بیچارے نے یوگو باس کی شرٹ پہنی ہو, چاہے اس نے زینیا کی یا اس کے ارمانی کی اس نے پینٹ پہنی ہو, اس کے ساتھ اس نے شوز پہنے ہو لیسے بالیز کے, تو از ویئرنگ پرابلی 3 lakhs آن ہم, لیکن ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی, نوٹس ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ نے نوٹس ضرور ہونا ہے, آپ نے اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہ آپ کوئی تکبر ہے یا یہ ہے, تو آپ اگر اسٹینڈ آؤٹ نہیں کریں گے تو پیپل ناٹ گونا پے اٹینشن ٹو یو. تو اس میں کرنے کے لیے آپ کو بلیزر کے ساتھ یا آپ کو اس کو کوٹ کے ساتھ, آئی مین پینٹ شرٹ تو کوٹ کے ساتھ ہی اچھی لگے گی. ٹھیک ہے. اور سب سے میرے حساب سے جو سب سے وہ ایک نوٹسبل چیز ہوتی ہے, سب سے پہلے وہ شوز ہوتے ہیں, اور اس پر ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں. شلوار قمیض کے ساتھ یا سوٹنگ کے ساتھ کس قسم کے شوز ہمیں پہننے چاہیے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اف یو وانٹ ٹو روئن یور آؤٹ فٹ نا, تو آپ رانگ شوز پہن لیں. تو رانگ شوز جو ہیں, جیسے اگر آپ سوٹنگ ہے, 2 پیس سوٹ پہنا, 3 پیس سوٹ پہنا, تو اس کے ساتھ آکسفورڈ کے شوز ہونے چاہیے, تسمے والے شوز ہونے چاہیے. ویکیشن نہیں چلے گی, لوفرز نہیں چلیں گے, چپل تو ڈیفینیٹلی نہیں چلے گی. تو ایک تو یہ رول ہے. دوسرا ہے کہ جب آپ شلوار قمیض میں آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کی پشاوری چپل ہے, دیٹ لکس گریٹ. اس کے بعد آپ کے لوفرز ہیں, دیر آر ویریس ٹائپس آف لوفرز, لیکن جو کلپ آن وغیرہ لگے ہیں, ڈیکوریشن ہے, بہت سارے پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں, ان کو اوائڈ کریں. آئی تھنک ٹریڈیشنل جو لوفر ہے, آئی تھنک دیٹ لکس گریٹ. ٹیسل والے جو لوفرز ہیں, دے لک ایبسولوٹلی فینامینل. دیکھیں, پتہ کیا ہے, آپ جتنے مرضی پیسے خرچ کر لیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہے نیو منی لک, ہے اولڈ منی لک. تو آپ کو اولڈ منی لک میں آنا چاہیے. اولڈ منی لک جو ہے ہمیشہ ٹائم لیس ہے, کلاسی ہے, ایلیگنٹ ہے. تو یہ چا والی جو مطلب ہے کہ میلے ٹھیلے والی لک جو ہے نا, آئی تھنک یو شوڈ اوائڈ دیٹ. ٹھیک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیشن ابھی آپ جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا ہے, فیشن کیپس ریپیٹنگ, کہ ہم وہ چیزیں بار بار دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو کے آتی ہیں. جیسے لیسز والے شوز ہیں, ایک ٹائم پہ آیا تھا لیسز والے شوز بالکل ختم ہو گئے تھے, کہ جس نے پہنے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا اس کو کہتے ہیں اب اسکول جا رہے ہیں, اور اب دوبارہ سے وہ فیشن مین ہو گئے ہیں. جی دیکھیں, 10-15 سال لگتے ہیں کہ فیشن کو ریپیٹ کرتے ہوئے, لیکن پرابلم پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بندہ خیال نہیں رکھتا کہ یار فیشن یہ چینج ہو گیا. فار ایگزامپل, میں نے ایک بندے کو دیکھا, وہ بڑا پیکاک کی طرح چل رہا تھا, میں نے بڑا امپریس ہوا, دور سے نظر آیا, تو قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے ٹائی لگائی تھی, وہ اتنی چوڑی جیسے وہ ببنی ہوتی ہے, تو اب اولڈ فیشن ٹائی لگائی ہوئی ہے. ایٹ ون ٹائم تھے وہ پاپولر. تو یہ بندہ آ کے کہتا ہے ٹی وی پہ کہ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوں, یا پاکستان کو یہاں لے جاؤں گا, یا وہ اس کی جو اپنا نیریٹو ہے وہ ہے, لیکن ہی لکس لائک ہی از فرام ڈائنوسور ایج. تو اٹس ناٹ گونا ورک, اٹس ناٹ گونا کلک ان. ٹھیک ہے. بہت شکریہ معروف انٹرنیشنل ڈریسنگ ایکسپرٹ حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ تمام جو باتیں آج ہم نے کی ہیں اور ڈریسنگ کے حوالے سے ہم نے جو کوشش کی ہے کہ مرد حضرات اپنی ڈریسنگ پر بھی فوکس کریں, ساتھ ہی ساتھ سردیوں کو مینج کرنے کے لیے بھی. اور اگر آپ یہ تمام چیزیں جو حامد صاحب نے بتائی ہیں یہ آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ کی سردیاں جو ہیں وہ بھی کافی بہتر گزریں گی, آپ کو سردی بھی نہیں لگے گی, اور آپ کی شخصیت میں بھی ایک اچھا نکھار ضرور آئے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.